السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج ذریعہ قرب الہی پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ایک فضیلت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتا ہے، جس سے اللہ نے اپنے بندوں کو ہر ایک نیکی کے صلے میں 70 نیکیاں دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یہ رمضان المبارک میرے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ سال بھر اپنی صحت صحیح سلامت رکھنے کے لیے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ 70 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا۔ کیسا مبارک مہینہ ہے! ہم کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس مہینے میں عبادتیں کریں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ فرائض تو ادا کرنا ہی ہے، نوافل بھی ادا کریں، تہجد پڑھیں، تراویح پڑھیں اور اللہ کے ذکر میں رہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو سال میں ایک مرتبہ 30 دن کے روزے رہنے کا حکم دیا ہوں۔ اس کے ایک پریکٹیکل اگر ہم دیکھیں تو اس کے فوائد سائنٹیفکلی بہت ہیں۔ سائنسدان اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ مسلمان جب سال بھر میں ایک مہینے میں 30 دن جب روزے رہتے ہیں تو ان کی جسم کو صحت یابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی عبادات ہم کو دیے ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راز چھپا رکھا ہے، جس سے صحت انسان صحیح رہتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیجئے۔ اگر کوئی مسلمان 5 وقتہ نمازی ہے، نماز جس طریقے سے ادا کرنا ہے کر رہا ہے، نماز کی ادائیگی صحیح ہو رہی ہے، تو اس کو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ کوئی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریقے کی ورزش اس نماز میں رکھ چکا ہے، اس سے ہم غفلت برت رہے ہیں۔ ہم کو نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، ہم کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، ہر وقت نمازوں کی پابندی کرنا فرض ہے، اور رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آج قرب الہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ سائنسدان یہ تحقیق کر چکے ہیں کہ جس طریقے سے انڈسٹریز میں جائیے، انڈسٹریز کو سال میں ایک مرتبہ شٹ ڈاؤن کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یعنی شٹ ڈاؤن مینس جو بھی مشینریز ہیں اس کی اوور ہالنگ ہوتی ہے، جو اوور ہالنگ 1 مہینہ کرنے کے بعد سال بھر مشینوں میں کوئی دقت کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ سائنسدانوں نے کہا اسی طریقے سے مسلمان سال میں 1 مہینہ جب روزہ رہتے ہیں تو ان کے جسم و صحت کی تندرستی ایسی ہوتی ہے، سال بھر وہ بیمار نہیں پڑتے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے اور جس میں روزے رہنے کا حکم دیا ہے، ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔
جب روزے رہتے ہیں تو اللہ کا بندہ جتنے چیزیں اس کے لیے حلال ہے روزے کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں. ٹھنڈا پانی پی سکتا ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام ہو جاتا ہے. غذائیں کھا سکتا ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام ہو جاتے ہیں. جتنے حلال چیزیں ہیں روزے کی حالت میں حرام ہو جاتے ہیں. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ہر اعضے کا روزہ ہوتا ہے. ناک کا روزہ ہوتا ہے, کان کا روزہ ہوتا ہے, آنکھ کا روزہ ہوتا ہے, جسم کا روزہ ہوتا ہے, پیر کا روزہ ہوتا ہے. رمضان المبارک پر ایسی بری چیزوں کو نہ دیکھیں جس سے روزہ ٹوٹ جائے, وہ آنکھ کا روزہ ہے. ایسی باتیں نہ سنیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ کان کا روزہ ہے. ایسی باتیں چغل خوری نہ کریں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ زبان کا روزہ ہے. اس طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کا ہر اعضا روزہ رہتا ہے, ہر اعضا اللہ کے ذکر میں مہور رہتا ہے. اس لیے ہم کو روزہ رہنا چاہیے. اگر جو روزہ نہیں رہے ہیں بہت ہی بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. روزہ رہنے سے, بھوکا رہنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا. روزہ رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاقت دیتا ہے, ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے تاکہ تم اللہ کے قرب کو حاصل کر سکو. یہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب چاہے جب کلام کر لیتے تھے, اسی لیے ان کو پوری انبیاء میں موسیٰ کلیم اللہ کا خطاب دیا گیا. ایک دن حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ, کیا تیرے قریب کوئی اور بندہ ہے جتنا میں قریب ہوں؟ میں تجھ سے بہت قریب سے کلام کرتا ہوں, جب چاہے جب تم مجھ سے کلام کر رہا ہے, ایسا کوئی بندہ تیرا ہے جو میرے جیسا قریب ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے موسیٰ, میرے محبوب حبیب کبریا علیہ السلام کی امت جو آخری زمانے میں آئے گی, وہ امتی ایسے ہیں, ان کے لیے میں نے ایک مہینہ ایسا رکھا ہے جو روزے سے رہتے ہیں, ہر چیز کو اپنے طرف حرام قرار دیتے ہیں جو کچھ حلال چیزیں ہیں, اور دن بھر صرف میرے لیے سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, دن بھر مجھے یاد کرتے ہیں, اور جب روزے کا وقت آتا ہے افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب چیزیں سامنے رکھ لیتے ہیں اور مجھ سے دعا کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں تو میں ان سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں, اے موسیٰ تم سے زیادہ قریب اس امتیوں کے قریب ہو جاتا ہوں. جب تم سے میں کلام کرتا ہوں تو 70 پردے حائل رہتے ہیں تمہارے اور میرے درمیان, لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتی ہے اور مجھ سے دعا کرتی ہے, میرے سے مانگتی ہے, تو میرے اور اس بندے کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. میں ان کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں, اور وہ جو مانگتے ہیں میں ادا کر دیتا ہوں, جو وہ چاہتے ہیں میں دے دیتا ہوں, جو ان کی تمنا ہے پوری کر دیتا ہوں. یہ اتنے قریب ہوتے ہیں, اتنے میرے کوئی قریب ان سے میرے سے زیادہ قریب, اتنے جتنے امتیاں ہوتے ہیں روزے کے وقت دعا کرتے ہیں وہ میرے بہت قریب ہوتے ہیں, میرا قرب حاصل کرتے ہیں. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ایسا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی پردے کے ہم سے آ کے ملتا ہے, ہم سے کہتا ہے کہ اے بندے تو پوچھ کیا چاہتا ہے, تجھے کیا دشواری ہے, تجھے کیا چاہیے پوچھ, میں تجھے نواز دوں, کیونکہ تو نے صرف میرے لیے سب چیزوں کو حرام قرار لیا اپنے لیے. اور آج اب روزے کا وقت آ گیا ہے, تجھے خوشی یہ ہے کہ روزہ کھول رہا ہے, ٹھنڈے مشروبات پینے والا ہے, خوشی ہے, لیکن دوسری خوشی یہ ہے کہ تجھے میرا قرب حاصل ہو رہا ہے. کہ اس لیے اے عزیزو, اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ واحد ذریعہ ہے. ہم جتنا قرب اللہ کا حاصل کریں گے اتنے ہی اللہ کے قریب ہوں گے, اور ہمارے پریشانیاں دور ہو جائیں گے, اور ہم جو چاہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اسی لیے پوری کوشش یہی کرنا ہے کہ یہ روزہ فرض ہے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رہے ہیں, کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں کہ روزہ رہے ہیں تو ہمارے لیے احسان ہے, روزہ رہے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہے. اسی لیے اے مسلمانوں,
روزوں کی پابندی کرو، دعاؤں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں گڑ گڑا کر دعائیں کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا اور قرب الہی ہم کو حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، سبھی کچھ ہیں، لیکن تیرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھامنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم کو نیک اور ایک بنا دے، اے اللہ ہم کو پریشانی سے دور کر دے، اے اللہ ہم کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، اے اللہ ہم کو جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم جو کچھ عبادتیں کر رہے ہیں اس کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے جو کچھ صدقات ہیں اس کو قبول فرما، جو ہم روزے رہے ہیں قبول فرما، جو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں قبول فرما، جو ہم فطرے دے رہے ہیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے پریشانی دور کر دے، اے اللہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی شکل میں اس کو ختم کر دے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا مولا، تیرے بندے بہت پریشان حال ہیں، اس پریشانی سے ہم کو نجات عطا فرما، اے اللہ ہم کو تیرا قرب عطا فرما، اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں روزی سے لگا دے، ہم میں جو بے اولاد ہیں اولاد سے نواز دے، جو ہم میں شادی شدہ غیر شادی شدہ بچیاں بیٹھی ہوئی شادی کے انتظامات کرا دے، ہم میں جو بچے امتحانات لکھ رہے ہیں کامیابی کامرانی عطا فرما، اے اللہ ہم میں جو کاروبار کر رہے ہیں کاروبار میں ترقی عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، کاروبار کرنے والوں کو صحت کامل عطا فرما، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔